کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت ادم سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی؟ کیا واقعی حضرت ادم ہی اس زمین پر آنے والے پہلے انسان تھے؟ اس زمین کی ایک ایسی تاریخ بھی ہے جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پر یہی سنتے آئے ہیں کہ حضرت ادم پہلے انسان تھے، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین اور آسمان کا کیا حال تھا۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ دن اور رات، کیا یہ سب انسان کے بعد بنے؟ انسان سے پہلے بھی یہ نظام موجود تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے، یعنی انسان کائنات کا آغاز نہیں بلکہ کائنات کی ایک کڑی ہے، اور وہ بھی آخری کڑیوں میں سے ایک۔ یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال بہت گہرا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً یہ سوال کیوں کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات کسی اندازے سے نہیں کہی تھی، بلکہ ان کے سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور تھا، کوئی نہ کوئی سابقہ تجربہ ضرور تھا، جس کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کہ زمین پر فساد ہو چکا ہے۔ فساد کرنے والی کوئی مخلوق پہلے سے موجود رہی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس موضوع کی سنجیدگی شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا پڑتا ہے کہ آخر فرشتوں نے ایسا سوال کیوں کیا، اور وہ کون سی مخلوق تھی جس نے زمین پر فساد کیا، جس کے بعد انسان کی آمد کا فیصلہ ہوا۔ آج کا موضوع صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک سبق ہے، اور یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی موجودہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان سے پہلے کوئی مخلوق زمین پر آ کر فساد کی وجہ سے ختم کی جا چکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج کا انسان کس راستے پر چل رہا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو صرف معلومات نہیں دے گی، بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں کیوں لایا گیا، اور اگر ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو ہم سے پہلے والوں نے کیا تھا، تو انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی حاضر رکھیں، کیونکہ آگے وہ حقیقت آنے والی ہے جس نے ایک مخلوق کو مٹایا اور دوسری کو خلیفہ بنایا۔ یہ ہے حضرت ادم سے پہلے کی دنیا۔